ہمارے سیاسی لیڈروں کو، ہمارے سیاسی نمائندوں کو، ہمارے امت کے لیے سینہ گوئی کرنے والے نمائندوں کو اس کتاب کا نام بھی پتہ نہیں، اس کتاب کی متن پتہ نہیں، اس کتاب کے مفاہیم پتہ نہیں ہے، اس کتاب کو دیکھا ہی نہیں، اس کتاب کو سنا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندان مصر میں ہے، اجنبی ہے، نامانوس ہے، معاشرے سے، ماحول سے، مذہب سے، اور متہم ہے۔ اصل چیز متہم ہے، یعنی نیک نامی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں حکومت کی میڈیا، حکومت کی تبلیغات، عزیز مصر کی پاور، اس کی اطرافیوں کی پروپیگنڈے اس حد تک ہے کہ یوسف جب مصر میں تھے تو بدنام شخصیتوں میں نعوذ باللہ اس کو گنا جاتا تھا، اور زلیخا کی گناہوں کو پردہ ڈالنے کی خاطر یوسف زندان میں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دنیا ایسی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکلا تو آپ نے ایک اہم پیراگراف، ایک اہم نقطے اس امت کے لیے ہدیتاً چھوڑ کے گئے۔ دنیا کی پستی کے لیے اتنا کافی ہے، میرا بھائی یحییٰ معصوم ایک فاحشہ بازاری عورت کی جلب رضایت کی خاطر میرے بھائی یحییٰ کی خون کیا گیا۔ ہونا یہی چاہیے تھا، وہ فاحشہ، وہ بازاری عورت کو سزا ملتی، لیکن کس کو دیا؟ یحییٰ معصوم کو۔ ہونا یہی چاہیے تھا، یزید زندان میں ہوتے، یزید کو کوڑا لگنا چاہیے تھا، یزید کو قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن دنیا نے کیا کر دیا؟ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق، فرزند رسول، نور چشم بطول حسین ابن علی کو کربلا کی میدان میں شہید کیا گیا۔ آج بھی یہی ہے۔ یہ دنیا حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں، انداز شامی و کوفی، یہ حقیقت یہ ہے۔ تو حضرت یوسف کے لیے بھی یہی ہوا۔ یوسف کو ہونا چاہیے تھا کنعان میں، بابا کے پہلو میں، کیونکہ نائب حضرت یعقوب تھے۔ بھائیوں نے اس کو بیچ دیا، فشراه بثمن بخس دراہیم معدودات وکانوا فیہ من الزاہدین۔ وہ لوگ اگر اور زیادہ اصرار ہوتے تو اس سے بھی کم قیمت پہ بیچ دیتا تھا۔ دیکھو، ایک نبی کو دنیا کی سکوں کے عوض بیچ دیا۔ یہی نبی کو مالک نے مصر میں لاکھوں درہم و دنانیر کے عوض میں بیچ دیا۔ یہی یوسف ہے، یہی پیغمبر خدا ہے، یہی حجت زمان ہے، یہی حجت خلق ہے، یہی حجت روح کائنات ہے۔ اس کو زلیخا جیسا پس فطرت سوچ کی جلب رضایہ کے لیے عزیز مصر نہ چاہتے ہوئے بھی زندان میں بھیج دیا۔ چاہتے تھے کہ یوسف کی صدا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، چاہتے تھے رضا یوسف ہمیشہ زندان میں رہ کے ختم ہو جائے، اور زلیخا، عزیز مصر، باقی وہ زنان عمرا وزرا جو فاحشہ، جو دنیا پرست عورتیں ہیں، ان کی عزت کو محفوظ رکھیں، نبی کو نہ، دنیا والوں کو محفوظ رکھیں۔ تو زندان میں ہے یوسف، اللہ کی
پالیسی، اللہ کی پروگرام، اللہ کی علم کسی ایسے چیز سے مربوط ہے جو انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یوسف زندان میں ہے، یوسف کی ایک ساتھی دربار میں ہے، انساہ ذکر، اور اس کو بہت عرصہ یوسف کی جو پیغام تھے بادشاہ تک پہنچانے کی وہ فراموش ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے فراموش نہیں کیا، فانساہ شیطان ذکر ربی، مجھے فراموش کرایا گیا شیطان علیہ لعنہ نے اپنے مالک کے سامنے بات کرنے میں۔ اسی دوران عزیز مصر کو خواب نظر آ گیا۔ اگر کسی وزیر کو نظر آ جاتے، عزیز مصر کو نظر آ جاتے، اخماتون اخلاطون جو ان کے معبد والے ہیں ان کو نظر آ جاتے، کسی چھوٹے آدمی کو نظر آتے، تو اس حد تک اس پہ توجہ نہیں ہوتا۔ خواب دیکھا بادشاہ نے، جو تمام مرجع، تمام امور اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو بین الاقوامی حیثیت ملا اس خواب کو، اور اس خواب نے تقدیر بدل دیا مصر کی۔ قسمت جاگ اٹھی مستضعفین جہان کی، قسمت بدل گیا غریب و غربا کی، فکری تبدیلی ہوئے، اقتصادی تبدیلی ہوئی اسی خواب نے۔ انشاءاللہ خوابوں کا ذکر کریں گے کل پرسوں دوبارہ، اور ہمارے کچھ جلسہ اسی موضوع پہ رہے گا۔ تو ایک خواب دیکھا یوسف نے، اس خواب کی تکمیل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہی ہے۔ اور ایک آج خواب دیکھا عزیز مصر نے کہ جو امیر ہے، جو بادشاہ ہے، بادشاہ نے دیکھا ملک بادشاہ، ملوک جمع، اس لیے امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھ دیا ذخیرۃ الملوک۔ ہمارے سیاسی لیڈروں کو، ہمارے سیاسی نمائندوں کو، ہمارے امت کے لیے سینہ کوبی کرنے والے نمائندوں کو اس کتاب کا نام بھی پتہ نہیں ہے، اس کتاب کی متن پتہ نہیں ہے، اس کتاب کے مفاہیم پتہ نہیں ہے، اس کتاب کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کتاب کو سنا ہی نہیں ان لوگوں نے۔ ہم اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مکتب کی بات نہیں کر رہے۔ امیر کبیر نے لکھ کے دے گیا، ایک کتاب لکھ کے گیا ماورائے نہر کے اس زمانے کے بادشاہوں کو۔ اس زمانے کے بادشاہ کیا ہوتا تھا، ہر شہر کی ایک بادشاہ ہوتے تھے۔ مثلا بہاولپور ایک ریاست تھا، کشمیر ایک ریاست تھی، بلتستان ایک ریاست تھا علی شیر انچن کا، تو اور ہپلو ایک بادشاہ تھا، ریاست تھا، ایک راجہ رہتے تھے۔ ہر راجہ کی ایک ریاست ہوتی تھی، اس کا اپنے حکم چلتا تھا، اس کا اپنے قانون چلتا تھا۔ ابھی یہ ریاست کا حدود بڑھ گیا لیکن حکم یہی ہے، کام یہی ہے۔ کم سے کم سیاستوں میں آنے سے پہلے امیر کبیر کی ذخیرۃ الملوک کی جو حکمراں کے بارے میں باب ہشتم از ذخیرۃ الملوک کم کم یہ پڑھ لیتے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو خطبات ہے، اگر خطبات نہ پڑھے تو مکتوبات پڑھ لیتے تاکہ امت پر رہبان ہو جاتا۔ آج کی سیاست، پوری دنیا کی سیاست، کچھ ممالک کو چھوڑ کے، کچھ بلند ہمت والے علاقوں کو چھوڑ کے پیسوں کی گرد گھومتی ہے سیاست، طاقت کے گرد گھومتی ہے سیاست۔ نہ اخیار کی کوئی عزت ہے، نہ ابدال کی کوئی حیثیت ہے، نہ اولیاء کی کوئی حیثیت ہے، نہ غریب و غربا کی کوئی حیثیت ہے۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا، تو بادشاہ کی خواب معمولی خواب نہیں تھا، بادشاہ کی خواب نے ہلا دیا دربار کو، ہلا دیا معبد والوں کو، ہلا دیا وزراء و حکمرانوں کو، مشیروں کو۔ پوری مصر میں ایک چرچا رہا، ایک پیغام گھومتے رہے، ایک میڈیا کا وہ تبلیغ تھا، وہ تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، معبد والوں کو اس کے حل نہیں ہو رہے، اور ریاست اس حکم تعبیر کرنے سے عاجز ہے۔ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا وہ ہم بتا دیتے۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، کیا کہا، انی ارا سبع، میں نے دیکھا 7، کیا 7؟ بقرات، بقر کی جمع، سبع کی تمیز جمع مجرور ہوتے ہیں، سبع بقرات یعنی 3 سے لے کر 9 کی تمیز جمع مجرور ہوتا ہے۔ سبع بقرات، 7 گائے دیکھا، سمان سمین، موٹا تازہ فربا،
یعنی وزن کے لحاظ سے، ہیکل جسمانی کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، غذا و خوراکی کے لحاظ سے اتنا تگڑا گائے دیکھے بقرات. یاکلہن سبع عجاف، ہننا بقرات 7 بائے ہونا یہ چاہیے نا. موٹا تازہ یا موٹی تازی گائے چھوٹے چیز کو کھاتے ہیں. ویل مچھلی چھوٹے مچھلیوں کو کھاتے ہیں. بڑا سام چھوٹے سام کو کھاتے ہیں. بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھاتے ہیں. بڑا سیاسی لیڈر چھوٹے سیاسی لیڈروں کو کھاتے ہیں. بڑا سیاسی یا سرکاری افسر چھوٹوں کو کھاتے ہیں. لیکن اس کی جو خواب نظر آتا وہ لاغر، کمزور، نحیف جانور 7 ان موٹی تازے بڑے بڑے 7 جانوروں کو ایک ایک کھا رہے ہیں. ایک موٹی ہے ایک پتلی ہے، پتلی موٹی کو کھاتے جا رہے ہیں. یہ عجیب سے ہے نا. اگر موٹا چھوٹے کو کھاتے تو طبیعی بات ہے، یہ غیر طبیعی ہے. اور دیکھا کیا دیکھا، وہ دیکھا وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات. وسبع سنبلہ دانے، خوشے. جب گندم پک جاتے ہیں تو ہر گندم کے اوپر ایک خوشہ لگ جاتے، ایک دانے لگ جاتے ہیں. تو یہ 7 گندم کے تازے بھرے ہوئے دانے والے خوشے میں نے دیکھا. اس کے بغل میں تھے 7 ایسے خوشے جو سکڑا ہوا ہے، جس میں دانہ نہیں ہے، مرجھائے ہوئے ہے، کمزور ہے. وہ موٹی خوشے دانے، وہ پتلی کمزور سڑا ہوا 7 خوشے کھا رہا ہے. عکس اول یعنی عکس مستوی ہو گیا. پہلے کے اگر قبول کریں تو دوسرے بھی قبول کریں اور خلاف طبع. ایھا الملأ افتنی فی الرؤیا. یہ بازاروں میں لے کے نہیں جاتے، ہماری سیاست بازاروں میں لے جاتے ہیں، ہمارے سیاست عوام میں لے جاتے ہیں. فیصلہ کمروں میں ہوتا ہے، بیان عوام میں دیتے ہیں، عوام کی رائے عامہ کو ہموار کرتا ہے. حقیقت کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور دیتے ہیں. یہی ہوا جو 7 موٹی چھوٹوں کو کھا رہے ہیں، 7 خوشے گندم بھرے ہوئے دانے کے ساتھ. اعجب الذرا لیغیظ بهم الکفار والا چھوٹے کو کھا رہے ہیں. اب تم للرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. یا ایھا الملأ، ملا وہ لوگ جو دربار کی فیصلہ کرنے میں کلیدی حیثیت ہے. مشاوران خاص، معبد کے علماء و فقہا و مفتیان، تعبیر خواب جاننے والے ہستیاں، سب کو جمع کیا. تدبیر کرنے والوں کو بھی جمع کر دیا، کیونکہ یہ خواب کا مسئلہ تھا. تو زیادہ سب کی نگاہ ان کی اس زمانے کی معبد والوں پہ لگی ہوئی تھی. یہ لوگ تعبیر کرے گا. تنخواہ تھا مکمل. آج بھی ہمارے سیاسی حلقوں میں، سیاسی تنظیموں میں بہت لوگ ایسے لوگوں کو استخدام کیا ہوا ہوتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں، ان سے تعویذ لیتے ہیں، ان سے فال لیتے ہیں، ان کو پول پیسہ دیتے ہیں. یہ لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں. آج بھی ہے دنیا میں. تو اب تم للرؤیا تعبرون. ہم کل دیکھیں گے دربار والے، مشاورین، مذہب والے، مکتب والے اس خواب کی تعبیر لا سکا یا نہیں لا سکا. نہیں لا سکا تو کس نے لایا. اور جو مقام اس کو ملنا چاہیے تھا، اللہ نے وہ مقام دوبارہ اس کے پاس لائے. میں یہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ کل. مولا علی نے نہج البلاغہ میں خلافت کے بارے میں اسی طرح کیا فرمایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.